اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہم آپ کو ورچوئل اکیڈمی میں حبل ورچوئل اکیڈمی میں مجلس الذاکرین والذاکرات کی مجلس نمبر 7 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام انشاءاللہ اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ تلاوت و ترجمہ و قرآن مجید عبد الرحمن اور عبداللہ اشفاق کریں گے۔ اس کے بعد جناب شفیق رشید صاحب سورۃ الفیل کی ترجمہ اور بالکل مختصر تھا تعارف 10 منٹ کا، اس میں نظر ثانی ہوگی جو پچھلی مجلس میں ہم نے کیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الہمزہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ریاض الصالحین کے 3-4 احادیث ہیں توبہ کے متعلق، وہ ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد مدثر صاحب ہمیں ایک اور بہت اچھی دعا آج انشاءاللہ سکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مجلس میں کامیاب کرے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا نصیب کرے، آمین۔ تو تلاوت و ترجمہ میں سب سے پہلے عبد الرحمن اشفاق سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کریں سورۃ البقرہ آیت نمبر 30-39۔ جی عبد الرحمن اشفاق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا ٹھیک ہے، جزاک اللہ نعمتي خیر عبد الرحمن. آپ آگے چلے گئے، آیت نمبر 39 تک تھا. آپ اپنا کیمرہ بھی آن کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم. اس کے بعد عبداللہ اشفاق، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ترجمہ آیت نمبر 30 تا 39 سورہ بقرہ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. ان سب نے کہا، ہماری ذات پاک ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھا کر رکھا. پورا علم و حکمت والا تو ہی ہے. اللہ نے آدم سے فرمایا کہ ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتایا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جاننے والا ہوں، اور میرے علم میں وہ ہے جو تم ظاہر کرو اور تم چھپاؤ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر ان کو وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن. ایک وقت مقرر کر دیا ہے، ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور فائدہ ہے. آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ. جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاک اللہ خیر عبداللہ. ہم اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الفیل، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر جناب شفیق رشید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیعاً انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کیمرہ آن کریں گے تو اچھا ہوگا. جی میں اس ٹائم گھر پہ نہیں ہوں، میں دراصل باہر ہوں. اچھا تو لائٹ نہیں ہے میرے پاس، تو یہ چلے کوئی بات. پھر بھی میں اپنا دیکھتا ہوں، یہ نہیں کچھ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. بہرحال لائٹ بہت کم ہے انشاءاللہ. چلے بہرحال الحمدللہ. جی ٹھیک ہے، نو پرابلم انشاءاللہ. جی اپنا اگر کیمرہ اگر میری آنکھ دیکھ رہی ہے تو ٹھیک ہے، زبردست زبردست. آپ ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں. اپنے آپ کو جوان کرنے کے لیے ایسا کیا ایکچولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش ایک آمدید۔ منٹ۔ جی شفیق صاحب۔ جی ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں جی سورۃ فیل کا ترجمہ انشاءاللہ۔ جی آواز آپ لوگ کو آ رہی ہے سب کو جی انشاءاللہ؟ بالکل آ رہی جی۔ جی تو واقعہ یوں ہے کہ واقعہ اصحاب الفیل حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابراہیم علیہ السلام گورنر تھا، جس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا یعنی عبادت گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا گھر کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے محصور کے برابر تھی۔ جس فوجی کے بھی یہ کنکر لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بلا آخر مر جاتا۔ خود ابرا کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرا کے لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے جو مکہ کے سردار تھے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس پر عبد المطلب نے آ کر ابراہ سے کہا، تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں، باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک یعنی اللہ جانے۔ تو یوں کر کے اس کی تفسیر تھی، چھوٹی مختصر تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، اس میں پہلے بھی اشفاق صاحب نے یہ واضح کیا تھا، تو میں نے میرے پچھلے جو پروگرام ہے اس میں یہ چیز آئی تھی، نہیں ہو اور لیکن اشفاق صاحب نے ماشاءاللہ یہ پیچھے واضح کر دیا تھا، میں بھی اب پھر واضح کرنے لگا ہوں۔ ابابیل جو ہے پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہے غول در غول یعنی گروپس۔ تو سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر، ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکریوں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔ تو یوں کر کے اس کی اصحاب الفیل کی تفسیر تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین انشاءاللہ، آمین، جزاک اللہ خیر۔ اس کا سورہ فیل کی ٹرانسلیشن صرف اگر پڑھ دیں، ترجمہ خالی آپ پڑھ دیں گے یا میں پڑھ دوں؟ کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک میں ہی پڑھ ہے، دیتا میں ہوں۔ پڑھتا ہوں انشاءاللہ، چلیں آپ پڑھ لیجیے، بسم اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या इनके मकर को बेकार नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो इन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे। फजअलहुम कासिम माकूल, बस इन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। यूं इसकी सूरत फील की तर्जमा और तफसीर जो मुख्तसर है वो खत्म हुई इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। हमें इस आयत का पिछली दफ़ा या पिछली मजलिस में जो हमें एक आज के दौर में जो हालात हैं उनसे जो सबक मिला वो जस्ट कुछ जुमलों में ऐसे बयान करेंगे कि अल्लाह के करीब ताकत का सरचश्मा या ताकत का महवर, उसकी तादाद या उसका हुजम या उसकी वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में फ़ौज, ये नहीं, बल्कि अल्लाह की ताकत तो अल्लाह के हुक्म में है। उसकी मिसाल हमने आज के दौर में फैले हुए एक वायरस से तशबीह दी। एक ऐसा वायरस जो टेक्निकली एक नॉन लिविंग थिंग है, एक गैर मरी और गैर जानदार चीज़ है। वो इतना छोटा सा जरासीम जो एक आँख से देख भी नहीं सकते, बल्कि आम सी खुर्दबीन से भी नहीं, बहुत अच्छी और ताकतवर खुर्दबीन से इसको देख सकते हैं। उस एक छोटे से बेजान जानवर ने इस वक्त पूरी दुनिया के हालात ऊपर से नीचे कर दिए। तो ये अल्लाह के मर्जी और अल्लाह की तरफ से एक निशानी है जिससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। और इस सूरा में भी हमें आलमोस्ट ऐसा ही सबक मिलता है कि एक इतनी बड़ी फौज जो इतने बड़े ताकतवर हाथी के साथ आई, उसको छोटे छोटे परिंदों ने और उनके छोटे परिंदों ने छोटे छोटे कंकरों के साथ उस पूरी फौज को ऐसे कर दिया जैसे ये खाया हुआ बुस। सो जज़ाकल्लाह खैर। हम अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगला सेगमेंट है सूरतुल हुमाज़ा। इसकी मुख्तसर तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसीर हम देखेंगे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल खुतमह वमा अदराक मल खुतमह नारुल्लाहिल मुक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुअस्सदह फ़ी अमदिन मुमद्ददह। इसका तर्जुमा कुछ ऐसे है। आयत का ये सूरत का तर्जुमा पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी बाकी तफसीलात भी देखेंगे। कि बड़ी ख़राबी है ऐसे शख्स की जो ऐब टटोलने वाला, गीबत करने वाला हो, जो माल को जमा करता जाए और गिनता जाए। वो समझता है कि इसका माल इसके पास सदा रहेगा। हरगिज़ नहीं, ये तो ज़रूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। और तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग क्या होगी। वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी जो दिलों पर चढ़ती जाएगी और इन पर हर तरफ से बंद की हुई होगी बड़े बड़े सतूनों में। इस सूरा का नाम इसकी पहली आयत में मौजूद लफ्ज़ हुमाज़ा के नाम से रखा गया है और उसका ज़माना नज़ूल जो है वो भी मक्की है। तमाम मुफस्सिरीन इस पर इत्तेफाक करते हैं कि ये मक्की सूरा है। इसका मज़मून, इसका अंदाज़े बयान और इसके पीछे जो हालात और वाक़यात हैं उनसे भी ये साबित होता है कि ये मक्की है और ये इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई, यानी कि नबूवत के बाद इब्तदाई दौर में नाज़िल होने वाली सूरतों में से है। मौजू और मज़मून के एतबार से इसमें चंद ऐसी इखलाकी बुराइयों की मजम्मत की गई है
جو جاہلیت کے معاشرے میں زر پرست مالداروں کے اندر پائی جاتی تھی، جنہیں ہر عرب جانتا تھا کہ یہ برائیاں فی الواقع اس معاشرے میں موجود ہیں اور جن کو سب ہی برا سمجھتے تھے۔ کسی کا بھی یہ خیال نہ تھا کہ یہ کوئی خوبیاں ہیں۔ اس گھناؤنے کردار کو پیش کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کا یہ کردار ہے۔ اس کی آیت بائے آیت دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہے۔ اصل میں اس میں جو لفظ ہمزۃ لمزہ بیان کیا گیا ہے اس آیت میں، عربی زبان میں ہمزہ اور لمزہ دونوں کے معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بہت قریب قریب ہیں۔ یہ دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے مطلب ہیں دونوں کے، اور کبھی دونوں میں کچھ فرق بھی واضح ہو جاتا ہے، مگر ایسا فرق جو کہ اہل زبان میں سے کچھ لوگ ہمزہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ وہی مفہوم لمزہ کا بیان کرتے ہیں، یعنی ان دونوں کا مطلب، ان دونوں لفظوں کا مطلب تقریباً ملتا جلتا ہے، اور اس کے برعکس کچھ لوگ لمزہ کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے نزدیک ہمزہ کے معنی ہے۔ ہمزہ ایکچولی وہ شخص ہے جو رو در رو، یعنی سامنے فیس ٹو فیس برائی کرتا ہے، آپ کے سامنے برائی کرتا ہے، اور لمزہ وہ ہے جو پیٹھ کے پیچھے برائی کرتا ہے، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ بعض اس کے برعکس معنی کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہمزہ آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا ہے اور لمزہ زبان سے۔ بہرحال اس کا جو بھی مطلب ہے، مطلب دونوں لفظوں کا بہت واضح ہے کہ غیبت کرنا، برائی کرنا، تحقیر کرنا، کسی کو کم تر جاننا، بے شک وہ سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے ہو۔ اسی طرح اس آیت میں ایک لفظ سب سے پہلا جو ہے وائل، وائل کے معنی عذاب یا تباہی، عذاب اور تباہی کے ہیں، اور اس کا ایک مطلب جہنم کے میں ایک وادی کا نام بھی ہے۔ اس آیت میں عیب ٹٹولنے والوں، غیبت کرنے والوں اور اس طرح کا کردار رکھنے والوں کے لیے جہنم کی ایک ہولناک وادی کی خبر دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی برائیوں سے اور اس کے ایسے انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوسری آیت ہے الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ پہلے فکرے یا پہلی آیت کے بعد یہ دوسری آیت جو ہے یہ خود بخود ایک معنی جو بہت واضح کرتی ہے کہ لوگوں کی یہ تحقیر اور تذلیل وہ اپنی مالداری کے غرور میں کرتا ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے جمع مالا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جن سے مال کی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے۔ پھر گن گن کر رکھنے کے الفاظ سے اس شخص کے بخل اور زر پرستی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آتی ہے۔ آج کل ہم اگر معاشرے میں دیکھیں تو اگرچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے معاشرے میں، خاص کر پاکستان میں اور دوسری مسلم دنیا میں بھی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت عزت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی پائی جاتی ہے جن کے پاس بہت مال و دولت ہے، بہت عزت ہے، اور وہ عزت کے گھمنڈ میں، اس کے تکبر میں، جو تھوڑے سے کم پیسے والے یا تھوڑے سے مڈل طبقے والے یا غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو کم تر سمجھتے ہیں، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ ان کو اس کی ویلیو اور اس کی جو حیثیت ہے وہ نہیں دیتے، اور جانے یا انجانے میں وہ ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہو رہے ہیں جس کا انجام ہمیں پہلی آیت میں ملا کہ وائل، ایک جہنم کی ایک بہت ہی ہولناک وادی ہے۔ تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ اس آیت کا مطلب تو بہت واضح ہے کہ وہ اپنے مال کو دائمی سمجھتا ہے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا سمجھتا ہے۔
دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے حیات جادواں بخشے گا، یعنی دولت جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں وہ ایسا منہمک ہے، ایسا اس میں کھویا ہوا ہے کہ اسے اپنی موت یاد نہیں رہی، اور اسے کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ایک وقت اس کو یہ سب چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو لینا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، یعنی ہرگز یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس آیت میں جو لفظ حطمہ استعمال ہوا ہے وہ حتم سے نکلا ہے، حاتمیم، جس کے معنی توڑنے، کچل دینے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دینے کا لیا ہے۔ جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی وہ اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ کر رکھ دی گی۔ یہ تفسیر جو ہے یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی تفسیر ہے، اس میں کچھ چیزیں جو ہے اضافہ کیا ہے یا کمی کی ہے، اور جس کو کچھ کانٹ چانٹ کے کیا ہے۔ تو اس آیت جو مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حطمہ بھی ایک جہنم کی کوئی وادی ہے یا جہنم کے کسی سیکشن کا نام ہے۔ اسی طرح اس آیت میں اگلا لفظ جو ہے، پہلا لفظ اس پہ بلکہ لَيُنبَذَنَّ، یہ نبذہ سے نکلا ہے۔ نبذہ عربی زبان میں کسی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے اور ہمیں ایسے انجام سے بھی دور رکھے، آمین۔ اس کے بعد وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ ہم نے پچھلی مجلس میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ کبھی کبھی اللہ جو ہے وہ ہم سے اس طرح خطاب کرتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، یا تمہیں کیا پتا، یا تم کیا جانتے ہو، یعنی ایک انسان کے علم میں کچھ بھی نہیں جو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بہت ساری مثالیں دیں، پوری ہسٹری، تاریخ ایسی ناقابل یقین واقعات پر مشتمل ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے ہی چند مثالیں اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی، اور وہ چند مثالیں صرف انسان کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے سلسلے میں اللہ جب کلام کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا، یا تمہیں کیا معلوم، یا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کیسا ہوگا۔ اسی طرح سے یہ وما ادراک، یعنی تجھے کیا معلوم۔ میں ذاتی طور پہ اس کا یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی سوچ نہیں سکتے کہ جو اللہ خبر دے رہا ہے وہ کیا ہوگا، اس کی حقیقت کیسی ہوگی۔ مثال کے طور پہ اس آیت میں اگلا جو ذکر ہے ملحطمہ، ایک ایسی آگ کا ذکر کیا گیا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ آگ کتنی گرم، کتنی تپش والی ہوگی۔ ہم یہاں پر ٹمپریچر میئر کرتے ہیں 100 ڈگری سیلسیس، 200، 300، 500، 1000، کئی لوگ کرتے ہیں کہ سورج کا ٹمپریچر جو ہے وہ 5000 یا 5500 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم کسی بھی طرح سے جہنم میں آگ کتنی تیز ہوگی، اس کا ٹمپریچر کتنا ہوگا، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں دنیا میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، تم جتنا بھی سوچ لو کم ہوگا، جو بھی اس کا ذکر کریں گے۔ تو اللہ نے اسی طرح کہا کہ ہمیں تجھے کیا معلوم کہ یہ آگ کیسی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، وہ آگ جس کو اللہ تعالیٰ سلگا دے۔ استغفر اللہ العظیم۔
قرآن مجید میں اس مقام کے سوا کسی اور جگہ پر کہیں بھی جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے نہ صرف اس کی ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے والوں کو اللہ کس قدر نفرت اور غضب کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس آگ کو خاص اپنی آگ کہا جس میں وہ پھینکے جائیں گے۔ آیت نمبر 7 ہے التی تطلی علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلے جائے گی۔ اس میں جو تطلی علی الافئدہ ہے، تطلیع کا مطلب اطلاع ہے جس کے معنی چڑھنے ہیں اور اوپر تک پہنچ جانے کے ہیں۔ جیسے طلوع جو ہے، طلوع آفتاب ہم کہتے ہیں، سورج کا چڑھنا، سورج کا نکلنا، وہ بھی اسی مادے سے ہے۔ اطلاع پہنچانا، خبر پہنچانا، یہ بھی اسی مادے سے ہے کہ وہ ایک جگہ سے چلتی ہے اور سیڑھیاں چڑھتی چڑھتی اپنے جس کو خبر دی جا رہی ہے اس تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اطلاع سے ہے جس کے معنی چڑھنے والے اور اوپر جانے کے ہیں، اور اس کے دوسرے معنی باخبر ہونے اور اطلاع پانے کے ہیں۔ افئدہ فؤاد کی جمع ہے جس کے معنی دل کے ہیں، لیکن یہ لفظ اس عضو کے لیے یا اس جسم کے اس حصے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا جو ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا ہے، یعنی جو فزیکلی دل ہمارے اندر دھڑک رہا ہے یہ اس کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے شعور و ادراک اور جذبات و خواہشات اور عقائد و افکار اور نیتوں اور ارادوں کا مقام ہے۔ یعنی ہم عام طور پہ کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے، یا میں نے یہ نیت کی، یا میں نے یہ سوچا، تو وہ ایکچولی دل فزیکلی ہمارے جو اندر دل دھڑک رہا ہے وہ اس کی پیداوار نہیں ہے، وہ ہمارے ذہن کی ہے۔ ہمارے عام طور پہ ذہن کی ایک پیداوار ہوتی ہے، ایک شعور کی پیداوار ہے۔ اسی طرح آگے ہیں دلوں تک اس آگ کے پہنچنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، فاسد عقائد، ناپاک خواہشات، جذبات، خبیث نیتوں اور ارادوں کا مرکز ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی، یہ مستحق اور غیر مستحق سب کو جلا دے گی، بلکہ وہ ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کے جرم کی نوعیت معلوم کرے گی اور ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق عذاب دے گی۔ آیت نمبر 8 انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، یعنی جہنم میں مجرموں کو ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دروازہ تو درکنار، کوئی جھری تک بھی کھلی ہوئی نہ ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پریشر کوکر میں بالکل بند کر دیں، اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے سیل ٹائٹ کر دیا، نہ تو باہر سے کوئی چیز اندر آ سکتی ہے، نہ کوئی اندر سے کوئی چیز باہر ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر ہی وہ سڑیں گے، اس کے اندر ہی جلیں گے، اس کے اندر ہی ان کا جو حشر ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے بعد فی اعماد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان کے اوپر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، اور اس کا تیسرا مطلب ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی کیفیت ہوگی وہ ایک ناقابل یقین اور اس وقت ہمارے لیے ناقابل فہم ہے۔ اب اس سورہ سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، ہمارے افکار، ہماری تھاٹس کیا ہیں؟ یہ دونوں باتیں، یعنی ایک طرف تو اس کا کردار،
غیبت کرنا، عیب ٹٹولنا، حقیر سمجھنا، اور دوسری طرف آخرت میں اس کا انجام، اس سب چیزوں کو ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے جس سے سامع کا ذہن خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس طرح کے کردار کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اور چونکہ دنیا میں ایسے کردار والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی بلکہ وہ پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں، اس لیے آخرت کا برپا ہونا قطعی ناگزیر ہے۔ اس صورت کو اگر ان صورتوں کے تسلسل میں رکھ کر دیکھا جائے تو سورہ زلزال سے پہلے سورہ زلزال سے یہاں تک چلی آ رہی ہیں، تو آدمی بڑی اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں کس طریقہ سے اسلام کے عقائد اور اس کی اخلاقی تعلیمات کو لوگوں کے ذہن نشین کیا گیا تھا۔ اسی طرح فطرت کے لحاظ سے انسان انعامات اور اعزازات کا خواہاں ہے، اور اس کے حصول کے لیے اس کا واحد رستہ کھلا ہے کہ وہ اپنے آپ میں اعتقاد اور نیک اعمال کا ارتکاب کرے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دے۔ اس کے علاوہ زندگی میں اس کی حالت کچھ بھی ہو، اسے کبھی بھی ان اخلاقی معیار کو ترک نہیں کرنا چاہیے جو ایمان اور نیک اعمال سے آتے ہیں۔ در حقیقت حقیقی عزت اور دولت کا راز اعلیٰ اخلاق کی نشو و نما اور اپنے ہم وطن انسانوں سے ہمدردی ظاہر کرنے میں ہے۔ یعنی پچھلا جو سلائیڈ تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ مطلب ایک دولت ایک ایسی چیز ہے جو آج کے حالات تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس کے پاس ایک دفعہ آنا شروع ہو جائے وہ تو اس کے پاس تو آتی رہتی ہے، وہ پھلتا پھولتا رہتا ہے، دنیا میں کامیاب ہوتا رہتا ہے، دنیا میں وہ ملٹی ملینر ہو جائے گا، ہر آسائش خریدے گا، پراپرٹیز، جائیدادیں، گاڑیاں، سفر، ہر چیز وہ اویل کرے گا، اور اس دولت کے نشے میں وہ تکبر میں آئے گا اور سب کچھ بھول جائے گا، حتیٰ کہ اپنا انجام بھی۔ ہمیں ہمیشہ اپنا انجام اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، جو ہمیں سہولتیں میسر ہیں، ان کو کیسے احسن طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے تاکہ اب جب ان کا حساب دینے کی باری آئے تو ہمیں زیادہ پریشانی یا زیادہ مصیبتیں نہ اٹھانی پڑیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو دولت کے مقابلے میں اپنے عمل کے نتائج سے بے پرواہ ہیں وہ غلط راستے پر ہیں، کیونکہ وہ عزت اور فائدے کے منبع کو اعتقاد اور اچھے اعمال کے ذریعے اعلیٰ اخلاق کی کاوش کی بجائے دولت کا حصول سمجھتے ہیں، اور دولت کی لالچ میں وہ اخلاقی طور پر اس قدر دبیز ہو جاتے ہیں کہ اگرچہ ان کی روحیں لالچ اور غفلت کی لپیٹ میں ہیں، انہیں کسی لقب کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی رائے میں دولت، عزت اور عظمت کا حتمی ثبوت ہے۔ وہ دوسروں کی اصلاح کو اخلاقی اور روحانی بلندی کی بنیاد نہیں سمجھتے، اس کی بجائے وہ محسوس کرتے ہیں کہ عظمت لوگوں کے قصور کو تلاش کرنے اور اس کے لیے حقیر ہونے میں مضمر ہے۔ جب وہ دوسرے لوگوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی محسوس کرنے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ان کے دلوں میں فخر اور حقارت کے بنیادی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حقیقی شان و شوکت، وقار اور ثواب کے حصول کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ملعون اور محو کرنے والا وجود کا ایک خاص رستہ ہے۔ تو ہم اس سورہ کے جو ہم نے دیکھی اس میں جو اہم نکات ہیں وہ زبان کو روکنے کی اہمیت، غیبت، چغلی، حقارت، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے یا کسی بھی طور طریقے سے ہمیں اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے آپ کو دنیاوی دولت سے دوچار کرنے کے بارے میں جو برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں ہمیں ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح اللہ کی سزاؤں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اگر ہم اللہ کی طرف سے دی گئی وارننگز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں تو یقیناً ہم ایسے تمام اعمال سے بچ سکتے ہیں جو ہمیں
بعد میں کسی مشکل سے دوچار کرنے میں. تو یہ اس کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر تھی. اس میں اگر سامعین آپ کی طرف سے کوئی اظہار خیال ہے تو وہ ہم سننا چاہیں گے انشاءاللہ. جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے مائک آن کریں انشاءاللہ, اور اگر کیمرہ بھی آن کریں گے تو بہت اچھا ہے. جی شفیق صاحب کو دعوت ہے, مدثر صاحب کو, یا دوسرے جو بھی ہیں. جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی, آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے اور مختصر میں اور کیا کہتے ہیں وہ جامع طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا الحمدللہ. تو مزید تو اس میں وہ کچھ ایڈ کرنے والی چیز رہ نہیں گئی ہمارے پاس. جزاک اللہ خیر. بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے انشاءاللہ. جی نور فاطمہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. جیسے دیکھیں ابھی آپ ایکسپلین کر رہے تھے جی جیسے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ وہ شاید مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی صورت سے لے کے ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو جو ایک کیریکٹر چل رہا آ رہا ہے. تو میں بس اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ ہم پیچھے سے جا رہے ہیں, حالانکہ جو وہ بھی معنی رکھتی ہے اپنے اندر. یعنی جس ترتیب میں دیکھیں جو یہ صورتیں جس طرح قرآن میں ہے اس طرح نازل نہیں ہوئی, تو ان کی ترتیب کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. میرا ایسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ ٹھیک ہے ہم نے وہ چھوٹی صورت کر کے اور سورہ فلق ناس جو تھی وہ بہت اہم تھی, ہم نے ان کو شروع میں کر لیا. اگر ہم اب مطلب اپنا وہ سیکوینس اگر پاسبل ہے اگر ہم چینج کر لیں تو وہ پھر اچھا رہے گا, کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف, ہاں پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, یعنی دو کہ نازل کسی اور طرح ہوئی ہے اور قرآن میں کسی اور طرح ہے ترتیب, ٹھیک ہے نا. تو اس کے پیچھے یہ جب کوئی آیات آتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ اس صورت سے پہلے یا بعد میں یا اس صورت کے اندر آئیں گی, اور وہ یعنی یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر کی گئی ہے. تو دیکھ لیں اس پہ سب سے مشورہ کر لیں اگر ہم سیکوینس چینج کر سکیں. بالکل شروع سے نہ بھی چلیں, سورہ بقرہ سے نہ بھی چلیں, ویسے تو اگر ادھر سے ہی چلیں تو بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ مطلب سیٹل ہو گیا پروگرام, اب اچھے سے چل رہا ہے. اگر تو سورہ بقرہ سے کر لیں, فاتحہ سے بقرہ سے, تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ ایٹ لیسٹ یعنی 29واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ, اور پھر 28واں اس طرح اگر چلے جائیں وہ بھی ٹھیک رہے گا. باقی لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیں, کیونکہ دیکھیں آپ نے کہا کہ وہاں سے لے کے ابھی تک جو موضوع چلا آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پیچھے اس طرح کی باتیں ہوتی چلی آئی تھی, اور اب شاید یہ ایک اینڈنگ سورت تھی اس کا کردار بتانے کے لیے. تو اس پہ میں چاہ رہی ہوں کہ سب لوگ مشورہ دے دیں. باقی ماشاءاللہ ایکسپلین تو آپ نے اچھے سے کر دیا کہ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے زبان کی حفاظت بہت بہت ہی زیادہ اہم بات ہے. شاید کہنے میں اور سننے میں آسان ہے لیکن عمل میں بہت مشکل ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اس پہ. آمین. جزاک اللہ میں عبداللہ. ہم دیکھیں گے یہ گروپ میں شیئر کریں گے ایسے معاملات جو ہیں, تو جو بھی اس میں نتیجہ نکلے گا ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری سسٹر نے بہت اچھی بات کہی ہے, تو ہمیں اگر آپ سب کی میرے ساتھ رائے ہو تو ہم جو سورۃ بقرہ کی جو آیات ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اگر انہی کو ان کی ترجمہ اور تفسیر بیان کر دیں تو یہ کیسا رہے گا؟ چلیں میرا خیال ہے کیونکہ ہم مجلس ایک چل رہے جو ایک پروگرام کے تحت ہے, تو یہ ایک پوائنٹ آ گیا سامنے, تو اس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, اس میں کر لیں گے. کیونکہ ہمیں چاہیے ابھی کہ مجلس کا جو وقت ہے ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکپ کر دیتے ہیں, تو
ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ جو ہم نے ایک پروگرام بنایا اس کو پورے انجام تک پہنچائیں، اور باقی جو بھی اس میں چینجز ہیں یا اس میں جو امپرومنٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ گروپ میں ڈسکس کریں گے اور اس کو فردر جو ہے نا امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اور آگے مدثر صاحب نے تقریباً شاید حدیث نبوی پڑھنی ہے۔ نہیں، وہ بھی میں اپنے سے میں ہی لے رہا ہوں انشاءاللہ، تو کوشش کرتے ہیں جلدی، زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ صحیح کہا آپ نے کہ آپ ماشاءاللہ آپ سارا ثواب آپ ہی لے جائیں گے جناب اللہ، تو نہیں ہمارے لیے بھی مطلب کوئی چھوڑ ایکچولی دیں جناب اللہ کوئی۔ ہاں آپ تو جناب اللہ بریانی سے بھی گئے، جناب اللہ سویٹ سے بھی گئے، اور ثواب سے بھی آپ ہمیں محروم کرنا چاہ رہے ہیں۔ مدثر نہیں صاحب میری بات کچھ سنیں، بولیں، آپ مدثر صاحب کچھ بولیں، کوئی احتجاج کریں جناب۔ بس میں کیا احتجاج کروں، میں تو ابھی بریانی کھائی الحمدللہ، اس لیے میں خاموش ہوں۔ ان کو بریانی مل گئی، یہ وہ کیا تھا؟ جی آپ نے اپنا پیٹ ماشاءاللہ بھر لیا، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الحمدللہ۔ لیکن یہ آپ نے بریانی کا نام لے کے جناب اللہ ہمیں مزید بھوک لگوا دی جناب اللہ۔ اللہ ہدایت دے آپ کو جناب اللہ، مولویوں کو۔ چلیں بارہ، جزاک اللہ خیر۔ اگلے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ، یہ سورہ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اس سورہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہم پر اپنا خاص رحم و کرم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ حدیث کا ہے۔ ہم نے کتاب جو ہے ریاض الصالحین وہ شروع کی ہوئی ہے، اس کا جو باب نمبر 2 ہے اس میں یہ 4 احادیث آج پڑھیں گے توبہ کے عنوان کے حساب سے، حدیث نمبر 13 سے 16 تک انشاءاللہ۔ یہ توبہ کا بیان، توبہ کی کچھ ڈیفینیشن ہے، یہ ہم نے پہلے بھی ایک مجلس میں پڑھی تھی، لیکن چلیں اچھا ہے کہ ہمیں آج موقع مل رہا ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے۔ توبہ کیا ہے ایکچولی؟ توبہ اپنے گناہوں سے پچھتاوا اور اس سے آئندہ نہ کرنے کا ایک وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرنا ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے، یعنی اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے ہے، جیسے نماز نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھتے تو اس کا تعلق آپ کے اپنی ذات سے اور اللہ سے ہے، تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ شرط ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے جسے وہ توبہ کر رہا ہے، دوسری اس پر ندامت یا پشیمانی کا اظہار کرے، اور تیسری یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کو پورا نہیں کیا گیا، کوئی ایک بھی شرط مفقود ہے، تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق، یعنی کو توبہ کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط گناہ کو چھوڑنا، دوسری شرط اس پر پشیمانی، ندامت، شرمندگی کا اظہار کرنا، اور تیسری شرط یہ پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں ہوا کرے گا۔ اگر یہ تو وہ گناہ ہے جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر کسی گناہ کا تعلق دوسرے آدمیوں سے ہے، دوسرے انسانوں سے ہے، تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں تو وہی ہیں جو پہلے ہم نے بیان کر دی، اللہ کے لیے جو خاص ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے مطلب تعلق سے جو گناہ ہیں، اور چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب کا حق ادا کرے۔ اگر کسی کا مال یا اس کی کسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کرے، کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس کی حد اپنے نفس پر لگوائے، اس کی حد اپنے نفس پر لگوائے۔ جو عام سامی ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ اگر اس نے کوئی غیبت یا کوئی ایسی کسی کے اوپر تہمت لگا دی ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ سزا وہ اپنے نفس پہ لے گا، وہ اس کی سزا قبول کرنی چاہیے اسے، یا اس سے معافی مانگے اور اس کو راضی کرے۔ اگر کسی ایک یا چند ایک گناہ سے توبہ کرے گا
تو اہل سنت کے نزدیک توبہ تو صحیح ہے، لیکن یہ توبہ صرف اسی گناہ سے ہوگی، دوسرے گناہ اس کے ذمہ باقی رہیں گے جب تک ان سے بھی بشرائط مذکورہ توبہ نہیں کرے گا۔ توبہ کے وجوب پر کتاب و سنت کے بکثرت دلائل اور امت کا اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نور میں کہ اے مومنو، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو یا توبہ کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا کہ اے رب، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اسی طرح سورہ تحریم آیت نمبر 8، اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ اور توبہ کے جو شرطیں ہیں وہ ہم نے اوپر دیکھ لی، 3 شرطیں جو اللہ کے لیے کو خاص اگر کوئی گناہ کیا تو اس کی ہے، اور چوتھی اگر کسی دوسرے بشر دوسرے انسان کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی تہمت، کوئی کمی بیشی، کوئی چوری، کوئی اس طرح سے کیا تو اس کو پورے طریقے سے اس کو مطلب کمپنسیٹ کرنا ہے۔ حدیث نمبر 13 کی طرف آتے ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ میں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے، یعنی یہ ان کا ریگولر روٹین کا قول تھا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اس میں توبہ استغفار کی ترغیب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مغفور تھے، جن کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، جو دراصل گناہ بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا، بلکہ کیا تھا؟ حسنات الابرار سیئات، حسنات الابرار سیئات المقربین کے مطابق خلاف اولا کام تھے، یعنی کوئی افضل کام یا کوئی بہتر کام کے بدلے اس سے تھوڑا سا کم بہتر کام جو ہے اس کو فوقیت دے دینا، اس طرح کے کچھ معاملے تھے جو اٹسلف گناہ نہیں تھے لیکن جن کو گناہ سے تعبیر کر دیا گیا۔ تو پھر ہم عام لوگ کس طرح توبہ و استغفار سے بے نیاز رہ سکتے ہیں، جبکہ از فرق تابع قدم سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ توبہ کی کثرت اور اس کا استمرار ضروری ہے تاکہ غیر شعوری گناہ بھی معاف ہوتے رہیں۔ اگلی حدیث میں بھی ایسا ہی ہے کہ حضرت عقر بن یسار ان سے ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ بھی پچھلی حدیث کے ساتھ ملتی جلتی ہے، پچھلی حدیث میں تھا 70 مرتبہ سے زیادہ، اور اس میں کہا گیا کہ 100 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 مرتبہ دن میں 100 توبہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہمارا کیا حالات ہیں اور ہمارا کیا عمل ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث نمبر 15 ہے، حضرت ابو حمزہ سے ہے، حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنے اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو۔ یعنی وہ جنگل میں ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے پاس مدد نہیں، اور اس کا پاس ایک اونٹ تھا، وہ بھی گم ہو گیا، اور کس قدر وہ پریشان تھا، اور جب اس کو اپنا اونٹ مل جاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ صحیح اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسلم میں کچھ اضافی الفاظ یہ بھی ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب اس کی توبہ قبول کرتا ہے
اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اسی پر اس کا سارا سامان بھی ہو، وہ سواری اس سے چھوٹ جائے اور تلاش بسیار کے بعد بھی وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے، جبکہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا ہے کہ اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو اور وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت میں یہ کہہ ڈالے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی اتنا زیادہ خوش ہے کہ اتنی زیادہ خوشی میں اپنے رب کو بندہ اور خود کو رب بنا دیا، خوشی میں یہ غلطی کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس میں بھی توبہ کی ترغیب اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو غلطی بغیر قصد اور ارادے کے ہو جائے اس پر مواخذہ نہیں، یعنی آپ کی انٹینشن نہیں کوئی غلطی کرنے کی، آپ سے انجانے میں ہو گئی، اس پر مواخذہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا اگر کسی کو کوئی ڈیمیج ہو گیا تو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے، اگر کسی کا کوئی نقصان ہو گیا غلطی سے تو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ اور تیسرا، تاکید کے لیے قسم کھانا جائز ہے، تفہیم اور توضیح کے لیے مثال بیان کی جا سکتی ہے، یعنی کہ سمجھنے سمجھانے کے لیے کوئی مثال بھی بیان کی جا سکتی ہے کسی قسم کی بھی۔ اگلی آخری حدیث ہم دیکھیں گے، حدیث نمبر 16۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ہر وقت ہمارا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تو رات کو اپنا ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، اپنا ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے تاکہ اگر دن میں کسی نے کوئی گناہ کیا تو رات کو اس کی توبہ کر لیں۔ اسی طرح اللہ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلا کے رکھتا ہے تاکہ اگر کسی نے کوئی گناہ رات کے وقت میں کیا تو وہ دن کو اس کی توبہ کر لے۔ اور یہ توبہ کا دروازہ ہمارے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک قیامت کی نشانی سورج مغرب سے طلوع ہونا ظاہر نہ ہو جائے۔ اس میں فوائد میں یہ نیچے دیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی ایک صفت اس کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ کس طرح ہے اور اسے وہ کس طرح پھیلاتا ہے، اس کی حقیقت اور کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے اور نہ ہی بیان کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اس کی حقیقت اور کیفیت کے علم اور تعویل اور تشبیہ کے بغیر اس پر عمل رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اپنا ہاتھ پھیلا کر رکھتا ہے، تو ہمیں اس کھوج میں نہیں لگ جانا چاہیے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، وہ کس کلر کا ہوگا، کہاں پر ہوگا۔ یہ چیزیں نہ معاذ اللہ ہم ان کو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہاتھ کا ایک کام ہے، ہم ہاتھ سے بہت طرح سے کام لیتے ہیں، تو ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اس کا جو کام ہے وہ اس کا مطلب ہے، نہ کہ بذات خود مادی طور پہ ہاتھ کا مطلب ہے۔ اسی طرح اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی کوئی گناہ ہو جائے، انسان بلا تاخیر توبہ کے لیے بارگاہ الہی میں جھک جائے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بھی ہے، یہ تو اس حدیث میں تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک قیامت کے آخری نشانی سورج مغرب سے طلوع ہونا نہ ظاہر ہو جائے۔ اس کے علاوہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک عام انسان کے لیے توبہ کا دروازہ، وہ تو توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے جو دیکھے گا قیامت کی آخری نشانی کو، لیکن اس سے پہلے ایک انسان، اس کے اوپر جو حالت نزا طاری ہوتی ہے، جو موت کا وقت قریب آتا ہے، اس وقت اس کا دروازہ، اس کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
اور ایک عام فہم زبان میں اگر دیکھا بھی جائے کہ موت جب انسان کو واقع ہو جائے تو اس کے لیے تو قیامت شروع ہو گئی، اس کے لیے قبر کی آسائشیں یا عذاب خدا نہ خواستہ ہے، اس کے لیے پھر اس نے تو پھر اس کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنا حساب کتاب جو ہے وہ دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے لیے تو قیامت کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا جیسے ہی اس کی موت ہو گئی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے قیامت کی نشانی کا انتظار کیے بغیر اپنے آپ کو ہمیشہ ہر وقت صاف رکھنا چاہیے، اور خدا نہ خواستہ ہمارے جانے انجانے میں اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، تو ہمیں فوراً سے پہلے اس کی توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کرنا تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس میں کوئی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ میں سے کوئی تو جی مدثر بھائی۔ ہلو جی شفیق صاحب ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اب ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت ہمارے لیے جو چوز کیا اس میں ہمیں مزید اور اس میں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صحیح معنوں میں توبہ کی اہمیت اور ضرورت سمجھنے اور سچی توبہ کرنے اور توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ اس کے خیر۔ اگلے سیگمنٹ میں اب ایک دعا کا سیگمنٹ ہے جو مدثر بھائی پیش کریں گے۔ جی مدثر بھائی آپ آئیں، اپنا کیمرہ اگر آن کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ نہیں کیمرہ معذرت میں کیمرہ ابھی نہیں آن کر سکتا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کی دعا انشاءاللہ ہم جو پڑھیں گے وہ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ اے اللہ، بے شک میں فکر و غم، عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، دعا جو ہے وہ ایک عبادت ہے اور ہمیں یہ توحید سکھاتی ہے۔ دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ یہ آج کی دعا جو ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں، جس طرح ہر طرح کے فکر و غم سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی اس میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، فکر و غم سے بچنے کی پناہ۔ پھر اس میں عاجزی اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، فکر و غم انسان کے عاجز ہونے اور سست ہونے کا بھی باعث بنتے ہیں، تو یہ بھی ہم پناہ میں دیتے ہیں خود کو اللہ، اور اس سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اسی طرح بزدلی اور بخل سے پناہ مانگتا ہوں۔ سستی جو ہے انسان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی، یعنی جب آپ سست ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر سستی طاری ہو جاتی ہے، تو وہ کوئی بھی آپ کو کسی بھی کام کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا۔ اور دوسرا اس میں جو ہے بخل جب یہ ہے کہ جب اپنے پاس کم ہو، تو اب جب انسان پہ سستی آ جائے گی تو وہ کام نہیں کرے گا، آٹومیٹکلی کام نہیں کرے گا تو اس کے پاس چیزوں کی کمی ہوگی، تو جب اپنے پاس کم ہو تو پھر دوسروں کو بھی دینے کا دل نہیں کرتا، تو یہ بخل پھر انسان میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے جب آپ بندے کے اپنے پاس اس طرح کی چیز نہ ہو، تو پھر لوگوں کو بھی دینے میں اس کو مطلب دل نہیں کرتا اس کا۔
اس طرح پھر قرض کے بوجھ سے اس میں پناہ مانگی گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اس میں آپس میں ایک دوسرے سے لنک کرتی ہیں. جب انسان کو فکر و غم انسان میں مطلب فکر ہوگی، اس کو غم اس پہ چھا گیا ہے، تو پھر سستی جو ہے آئے گی اس میں، سستی پھر ساتھ ہی بزدلی اور بخل بھی لاحق ہے. تو وہ جو تو وہ کچھ کام بالکل نہیں کرے گا، یعنی وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا. تو اپنی ضروریات کے لیے بھی وہ لوگوں کا محتاج ہو جائے گا، لوگوں کا مقروض ہو جائے گا، لوگوں سے مانگے گا، قرض مانگے گا، کیونکہ وہ خود اس میں وہ ہمت بھی نہیں ہوگی اور طاقت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہ وہ چیز چھائی ہوئی ہوگی پوری طرح سے. تو وہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے بھی ہے وہ لوگوں کا مقروض ہوگا. اسی طرح لوگوں کے غلبے سے پناہ اس میں مانگی گئی ہے. جب یہ سب کمزوریاں آ جائیں گی انسان کے اندر تو لوگ بھی جو ہے وہ اس پہ غالب ہو جائیں گے، کہ لوگ جو ہے وہ پھر اس کو اپنے اشاروں سے ہی اس کو چلائیں گے، کیونکہ اس نے اپنی ضروریات جو ہیں وہ ان کے لیے وہ ان کا محتاج ہو جائے گا. تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی جامع اور بڑی اچھی دعا ہے. جس طرح یہ بھی لاسٹ بھی ہم نے ایک دعا کی تھی، تو یہ دونوں دعائیں ساتھ ساتھ آتی ہیں. صحیح بخاری میں یہ دعا یہ ہے موجود ہے. یہ تو جزاک اللہ خیر. آپ لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. جی شفیق صاحب کو دعوت ہے جس میں ضرور کچھ نہ کچھ ایڈ کریں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں اور بہت اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کا سمجھنے کو ملے گا ضرور. جی جی بے شک بے شک. سر جی ان دعاؤں کے اوپر میری تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، بہرحال یہ دعائیں ہیں، دعا بھی عبادت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے، اور پکے دل سے آپ جب بھی کوئی دعا کریں یقین کریں کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میرا کام کر دے گا بس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، احساس کر رہا ہے اس کا. تو اسے پتہ ہے کہ میں نے کب کس وقت دعا قبول کرنی ہے، کب نہیں. اور کچھ دعا جیسے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعائیں اللہ سبحانہ سب سنتا ہے، کچھ دعائیں جلد قبول کر لیتا ہے، کچھ دعائیں تاخیر کر لیتا ہے، اور کچھ دعائیں جو ہیں وہ آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے. جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اور آخرت میں جائے گا تو وہاں پہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتائے گا کہ یہ فلانی دعا کے بدلے اتنی جنت اتنی جنت، تو پھر وہ انسان وہاں پہ کہے گا کاش کہ میری جو دعائیں دنیا میں قبول ہوئی ہوتی وہ نہ ہوتی ہوئی اور میری یہاں پہ ساری ہو جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے اعمال، ہمارے وہ اعمال تو ہے نہیں، ٹوٹے پھوٹے بھی ہوں جناب اللہ تو بڑی بات ہے. تو بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. بلکہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں تھوڑی سی ایکسٹینشن میں کرنا چاہوں گا کہ دعا جو ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہی نہیں. دعا کا بھی ایک حق ہے ادا کرنے کا، دعا کرنے کا، وہ ہم ادا ہی نہیں کرتے. ہمارے دل میں وہ کیفیت ہی نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اپنے لیے جو دعا کر رہے ہیں وہی پوری ہو جائے. ہم صرف شاید عربی کے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی گہرائی میں ہمیں کچھ اندازہ ہی نہیں کہ کتنی گہری دعائیں ہیں. اور دوسری جو آپ نے بات کہی، ماشاءاللہ جو دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ دعا کو ہر طور لوٹائے گا، اور اس کے 3 مختلف درجے ہو سکتے ہیں. جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے، جب کوئی انسان دعا کرتا ہے، تو پہلا تو یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جائے. اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو دوسرے یہ کہ اس دعا کے بدلے اس کے اوپر کوئی آنے والی مصیبت کو دور کر دیا جائے. اور اگر دوسرا درجہ بھی نہیں آتا تو پھر وہ یقیناً تیسرا درجہ پاتا ہے، اور تیسرا درجہ ہے کہ اس کی دعا کو قیامت کے دن یا آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اس دعا کا اجر اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور کیسے عطا کرے گا یہ ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سب سے پہلے تو دعا کو سمجھنے کی اور دعا کو دل سے ادا کرنے کی توفیق عطا کرے.
آمین سم آمین. آمین انشاءاللہ. آمین. ہم آج کے مجلس کو اختتام کرتے ہیں. کسی نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے؟ کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے؟ بس شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. بہت آج ماشاءاللہ یہ آپ نے بڑا اچھا یہ اوپر سلائیڈز وغیرہ اور ساری کافی محنت کی ہے. اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. بس یہ مدثر بھائی اس لیے کہ تھوڑی سی اٹینشن رہتی ہے جو سامعین ہیں ان کے لیے ابھی، اور جو سننے والے ہیں، اسی لیے میں ویڈیوز کا بھی کر رہا تھا کہ ابھی ریکارڈنگ جو ہوگی اس میں انشاءاللہ ویڈیوز بھی آ جائیں گی جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ویڈیوز میں. تو نیکسٹ ٹائم سے چلو مزید کوئی بہتری آئے گی اور ضرور اس میں کچھ نہ کچھ امپروومنٹ تو لائیں گے انشاءاللہ. چلیں، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.